السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور صبح صبح مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے، کیسا نادان ہے انسان۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگو میں دوں گا، ہے کوئی رزق چاہنے والا رزق دوں گا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا معاف کر دوں گا، جو چاہتے ہو عطا کروں گا، اور مجھ ہی سے مانگو کہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ ہمارے بیسیکلی مسائل کا حل اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہو یہ رہا ہے کہ پیسوں کے لیے وظیفے الگ بنا لیے گئے، مسئلے حل ہونے کے لیے کن فیکون کی نماز الگ بنا لی گئی۔ ہو کیا رہا ہے کہ ایسے وظیفے کرتے ہیں؟ کیا ایسے وظیفہ کہتے ہیں آپ؟ وظیفہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کسی مشکل میں پھنس گئے، وہ بندہ ان کو شہید کرنے لگا، چور تھا، ڈکیت تھا، کسی کو نہیں چھوڑتا تھا، سامان بھی چھین لیتا تھا، مار بھی دیتا تھا۔ اب اس بندے نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑنے والا، کہا چھوڑ دے، میرا فلاں فلاں جگہ مال ہے وہ بھی تو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وہ نہ مانا، اب وہ قتل کرنے لگا ہے، شہید کرنے لگا ہے، وہ آگے بڑھا ہے اور انہوں نے کہا ہے یا ارحم الراحمین۔ وہ اور قریب آیا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اس نے چاقو سے وار کرنا چاہا، ہاتھ اس نے اوپر اٹھا کے مارنا چاہا، انہوں نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین۔ اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا، اس نے اس کو تلوار سے وار کیا، اس کا سر گردن سے کٹ گیا اور پھر پورے جسم جل کے خاک بن گیا۔ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ واپس جانے لگا گھوڑ سوار، پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگے میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمان پر ہلچل مچ گئی۔ دوسری دفعہ جب تو نے کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ نے فرمایا کون ہے جو میرے اس بندے کی مدد کے لیے جائے گا؟ اور جب تو نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین میں تیرے سامنے تھا۔ ذرا تھوڑی سی بات کرو سمجھانے کی۔ کہتے ہیں وہ تو صحابہ تھے، انہوں نے مشکلیں سہی ہیں، تکلیفیں سہی ہیں، صبر کیا ہے، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ ایمان مضبوط کیسے ہوا ہے؟ یہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے نبی علیہ السلام کی سواری کو پکڑ کے، یہ کیوں داخل ہوں گے؟ کہ وہ صحابی تھے، ان کا ایمان مضبوط خود بخود ہو گیا تھا۔ ساری رات مار کھائی ہے، سارا دن ان زخموں کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لوہے کی سلاخوں سے داغا گیا ہے، ان کی کمر پہ گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ وہ صحابہ تھے لیکن صحابہ ان قربانیوں سے بنے ہیں، ان تکلیفوں اور مشقتوں کو اٹھانے سے بنے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ پر آزمائشیں ان کے ایمان کے بقدر، جو آپ پر آزمائش ہے وہ آپ کے ایمان کے بقدر ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ پریشانیاں آ گئی ہیں، وہ تو صحابہ کا ایمان تھا، ان نے برداشت کر لیا، ان نے صبر کر لیا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی۔ ان کی تکلیف ان کے ایمان کے بقدر تھی۔ آپ پر تکلیف جو آزمائش آتی ہے نا وہ آپ کے ایمان کے بقدر ہوگی، لیکن اگر آپ تکلیف میں ہیں تو پھر وہ آزمائش نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت سے آپ اس تکلیف کی وجہ سے دور ہو رہے ہیں تو وہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا واسطہ ہے۔ وظیفے ضرور کریں لیکن وظائف اللہ کو پکارنے کے لیے استعمال کریں، مسئلے حل کروانے کے لیے نہیں۔ ان صحابی نے 2 رکعت نفل پڑھے تھے، اللہ سے مانگا تھا، اس سے کہا تھا مجھے 2 نفل پڑھنے دے، میں اللہ سے مانگ لوں۔ وہ چور ہنسنے لگا، کہنے لگا یہ جو لاشیں پڑی ہیں نا، یہ جو ڈھانچے پڑے ہیں، یہ بھی یہی کہتے تھے، تو بھی پڑھ لے 2 رکعت۔ وہ کیسی نماز ہوگی کہ چوتھے آسمان کا فرشتہ ہے، اللہ رب العزت کو پکارا ہے، کیسا ایمان ہوگا؟ ہم نے اس ایمان کے لیے کوشش کرنی ہے، ویسا ہو نہیں سکتا لیکن کوشش تو کریں نا۔ اللہ کا واسطہ ہے وظائف کے پیچھے زیادہ زور نہ لگائیں۔ نماز کے ذریعے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں،
سنت طریقہ بتا رہا ہوں میں، اگر اللہ سے وہ حاصل کرنا ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ، اس کے بعد اللہ رب العزت کا کوئی بھی ذکر کریں کسی بھی اللہ کے اسم مبارک کے ذریعے، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگیے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا ایک صحابی کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، جس کا مفہوم ہے کہ جب بھی تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پر جتنا ہو سکے تم سے درود پاک پڑھو، اور پھر اس کے بعد رب تعالی سے جو چاہو مانگ لو۔ اصل طریقہ تو یہ ہے۔ اگر آپ وظائف کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کی پریشانی دور نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے، کیوں دعا قبول نہیں ہوتی؟ کیوں وظائف کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دعائیں قبول ہونے کی شرائط کے لنک سے ایک ویڈیو ہے، اس لنک کو آپ اوپن کیجئے، اس لنک کی ویڈیو کو دیکھیے، ان شرائط کو، ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، ان ارکان کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو یہ جو عمل میں نے بتایا ہے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور اللہ رب العزت کی اسماء مبارکہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کثرت سے پڑھ کے جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے درود پاک پڑھ کے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر کے نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھ کے دعا کیجیے، ان ارکان اور شرائط کے مطابق، ان آداب کے ساتھ جن آداب کو میں نے عرض کیا ہے اس ویڈیو میں۔ انشاءاللہ آپ جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، اگر آپ کو نہیں آتا آپ ویسے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کے لیے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ بیسک شرائط ہیں، کچھ بیسک ہدایات ہیں جو میں ہر ویڈیو میں نہیں دے سکتا، لیکن جب دیتا ہوں تو بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس ویڈیو میں بھی عرض کر رہا ہوں اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ ان دونوں کاموں سے آپ پر جادو ہو سکتا ہے، نزع بد بندش ہو سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ 2 باتیں ہو چکے ہیں۔ تیسری بات، کوئی بھی آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، اتنے پیسے دے دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ دیکھیے دکان چل رہی ہے، یہ نام والدہ کا نام اسی لیے تو لیا جاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ پہ جادو ہے، آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے، تجھے کیسے پتہ؟ نہ تو نے نام پوچھا، نہ والدہ کا نام پوچھا، خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نام والدہ کے نام سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہے؟ کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد رابطہ کرو، آدھے گھنٹے بعد رابطہ کریں، کہتے ہیں بڑا سخت جادو نظر آ رہا ہے۔ اب 100 بندوں کو یہ کہیں اور کہیں کارڈ ہوگی 10,000 لگے گا، 100 میں سے 10 بھی دے دینا تو 1,00,000 بنتا ہے ڈیلی کا۔ خدا رہا ان لوگوں سے بچیے۔ اولم یکفی بربک، اللہ فرما رہے ہیں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں؟ اللہ سے مانگیے ان اعمال کے ذریعے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔